بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کے متعلق تمام روح زمین اور عالم انسانی میں دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ خواب بعض پیش آمدہ واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم اور ذہنی بیماری کی دلیل ہیں۔ دراصل یہ دونوں نظریات ایک حد تک درست ہیں، کیونکہ بعض اوقات ذہنی پریشانی اور دماغی خلل کی وجہ سے ہی خواب آتے ہیں، جن کی حقیقت خیالات پریشان یا وہم کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ اکثر خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جن کے ذریعے انسان کو پیش آمدہ واقعات کی حقیقی تصویر دکھائی جاتی ہے، یعنی انہیں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اگر علم تعبیر کی فضیلت کی بات کی جائے تو خود خداوند تعالیٰ نے اسے خاص انعام سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک یعنی مصر میں سلطنت عطا فرمائی اور اس کو علم تعبیر سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج شریف کے بعد ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس ارشاد باری تعالیٰ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ایک نعمت ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نہ صرف اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں، بلکہ وہ معبود برحق کے حکم پر سر تسلیم خم بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آثار نبوت میں سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی، لیکن مبشرات یعنی میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، اور آئندہ ظہور آنے والے واقعات کو معلوم کرنے کا ذریعہ مبشرات کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے یا اچھے خواب۔ سچا خواب ایک قسم کی وحی ہوتا ہے تاکہ خواب دیکھنے والا خدا کے حکم سے غافل نہ رہے۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہے۔ اچھے خواب کو صرف اپنے سچے دوست یا دانا آدمی سے ہی بیان کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے یا اسے کوئی خواب میں دیکھے تو اس پر اس خواب کی تعبیر جاننی واجب ہے، تاکہ نیک خواب سے خوشی حاصل ہو سکے اور برے خواب سے امن میں رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ خواب ایک نعمت ہے، اسی نعمت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور جبرائیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اگرچہ دنیا کے ہر حصے میں اور ہر قوم کے دانشوروں نے خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق اپنی اپنی عقل اور دانش کے مطابق علم کے موتی بکھیرے ہیں، مگر علماء اور حکماء اسلام نے اس زمن میں جتنی محنت و تجسس اور تحقیق سے کام لیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ مسلمان علماء، مفکرین اور ماہرین علم خواب نے اپنی تصانیف میں خواب اور فلسفہ تعبیر پر سیر حاصل تبصرے کیے ہیں اور ٹھوس دلائل دیے ہیں۔ علامہ ابن خلدون ایک جگہ لکھتے ہیں کہ عام انسانوں اور انبیاء کرام کے خوابوں میں فرق کی وجہ اپنی اپنی روحانی استعداد ہے۔ عام لوگوں کی روحانی استعداد میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہوا سے ظاہرہ ہے۔ آپ انبیاء کے خواب کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ اس استعداد کا نام ہے جس میں انسان بشریت چھوڑ کر ملکوتیت جیسے بلند اور روحانی مقام میں جذب ہو جاتا ہے۔ پیغمبروں پر یہ حالت اس وقت طاری ہوتی ہے جب وحی کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر انہیں نیند کی طرح ادراک ہوتا ہے۔ نیند اور وحی کی اسی مشابہت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔